نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ذی الحجۃ الحرام کا عشرہ پاؤ تو اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرو۔ یہ خاص اس عشرے کے متعلق اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور اس عشرے کے فضائل و مراکب کیا ہیں اور اس میں یوم نحر کیوں ہے، یوم عرفہ کیوں ہے، یوم ترویہ کیوں ہے، یہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرات ذی وقار حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 8ویں ذی الحجہ کی شب کو آپ نے خواب دیکھا کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرو۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے تو سوچ و بچار میں لگے اور سوچنے لگے اور یہ سوچا کہ شاید یہ شیطان کی طرف سے نہ ہو۔ پہلی رات گزر گئی، یوم ترویہ کہلا گیا، یعنی ترویہ کا مطلب سوچ و بچار والی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم ترویہ بنا دیا کہ میرے خلیل نے اس میں سوچ و بچار کی۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کو بھی عام دن نہیں رکھا بلکہ یوم ترویہ کا دن بنا دیا۔ دوسری رات آپ پھر آرام فرما رہے ہیں، خواب میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ جو ہم نے تمہیں اسماعیل عطا فرمائے ہیں اس کو رب کی بارگاہ میں قربانی کے طور پیش کرو۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ حکم ارشاد ہوا، خواب دیکھا، آپ پہچان گئے کہ یہ عام خواب نہیں ہے بلکہ رب العلا کی طرف سے خواب آ رہا ہے۔ رب العلا کی طرف سے یہ پہچان آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے جب پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پہچان لیا تو اللہ رب العالمین نے اس دن کو عام دنوں والا نام نہیں دیا بلکہ اس کو عرفہ کا نام عطا فرما دیا، یعنی پہچان کا دن عطا فرما دیا۔ اور 10واں ذی الحجۃ الحرام کا دن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل کی قربانی کو پسند کیا اور اپنے پیارے خلیل کی قربانی کو جب پیش خدمت دیکھا تو اللہ رب العالمین نے 10واں ذی الحجۃ الحرام کے دن کو یوم نحر کا دن عطا فرما دیا۔ حضرات یہاں پہ جو میں بات بتانے والا ہوں، جو میں بات آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں، یہ بات آپ کو پورے سال میں نہیں ملے گی۔ پورے سال میں اللہ رب العالمین نے اس 8ویں ذی الحجۃ الحرام کے علاوہ کسی اور دن کو یوم ترویہ نہیں فرمایا۔ پورے سال میں اللہ رب العالمین نے کسی اور دن کو 9ویں ذی الحجۃ الحرام کے دن کے علاوہ یوم عرفہ نہیں فرمایا۔ یوم عرفہ فرمایا ہے تو 9ویں ذی الحجہ کو فرمایا، اور پورے سال میں اللہ رب العالمین نے 10ویں ذی الحجۃ الحرام کے علاوہ کسی اور دن کو یوم نحر نہیں فرمایا۔ یوم نحر فرمایا ہے تو صرف 10ویں ذی الحجۃ الحرام کو فرمایا۔ اور ذی الحجۃ الحرام کی شان و عظمت اس بات سے بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ مقدس کو حرام مہینوں میں شامل فرمایا ہے۔ حرام مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ 4 مہینے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے علی الاعلان یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اے بندگان خدا، ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے کہ تم جہاد بھی نہیں کر سکتے، تم جنگ بھی نہیں کر سکتے، تم اللہ رب العزت کی خاص عبادت میں مشغول رہنا چاہو گے۔ اور یہاں پہ اگر یہ بات نہ کہی جائے تو غلط ہے کہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث ذرا توجہ سے سنیے گا، ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کی نیکیوں سے بڑھ کر کوئی نیکی اللہ کے ہاں زیادہ مقبول نہیں۔ بہت بڑی بات کر دی، آپ لوگوں نے سمجھی نہیں ہے شاید۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں عشرہ ذی الحجہ کی نیکیوں سے بڑھ کر کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد میں جانا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے؟ جہاد کرنا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں؟ جہاد بڑا مقام مرتبے والا کام ہے، بڑی ہمت والا حوصلے والا کام ہے۔ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہاد کرنا بھی اس سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے اس مجاہد کے جو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد میں گیا، جہاد کے مقام پر گیا، جہاد کیا اور واپس کچھ بھی نہ آیا، اس مجاہد کے علاوہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ نیکیوں والا، مقام والا، مرتبے والا عشرہ ہے وہ عشرہ ذی الحجۃ الحرام ہے۔ اب عشرہ ذی الحجۃ الحرام، عشرہ ذی الحجۃ الحرام یہ ہے کیا؟ حضرات ذی وقار میں پہلے بھی گوش گزار کر چکا ہوں، یہ جو ماہ مقدس جس کا آج مبارک چاند طلوع ہوگا، اس ماہ مقدس کے پہلے 10 ایام کو عشرہ ذی الحجۃ الحرام کے ایام کہتے ہیں۔ اور ان دنوں کی فضیلت اور عظمت سمجھیے کہ رب العلا کی بارگاہ میں ان دنوں کا کیا مقام مرتبہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عشرہ ذی الحجۃ الحرام کے روزے رکھتا ہے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ چھوٹی نیکی ہے، ہر دن کا روزہ، ایک دن روزہ رکھو اور سال کے روزوں کا ثواب پاؤ، بڑا ثواب ہے۔ انسان ساری رات عبادت میں گزارے، سارا دن عبادت میں گزارے، ساری زندگی ریاضت میں گزارے، انسان کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پچھلے سال کے بھی گناہ بخش دیے گئے، میرے اگلے سال کے بھی گناہ بخش دیے جائے، پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ سنیے، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9ویں ذی الحجہ کو خاص طور پر جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ایک پچھلے سال کے اور ایک اگلے سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔
صرف 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا ہے، اور یہ بڑا خاص دن ہے۔ اس دن عام روٹین میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خاص تکبیرات اور تحلیلات کا پیشن ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔